رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، مطلب قرآن حکیم کی۔ اور حکیم جو ہے وہ حکمت سے بھی ہے اور حکم بھی ہے، فیصلہ کن، کہ اس قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ فیصلہ کن ہے، مطلب وہ سچے ہیں، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری حق کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور جو بات جیسے ہے وہ ایز اٹ از ہی ہے۔ ہدی و رحمہ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، مطلب یہ پورا قرآن ہدایت ہے اور یہ پورا قرآن رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ محسنین کے لیے، جیسے متقین کے لیے اسی طرح محسنین کے لیے۔ اب محسنین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، سچائی کے ساتھ، اور جو اس پہ فرض ہیں اس سے زائد، جیسے کہ ہر جو ہے وہ حقوق العباد میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق اور ہر ایک کے فرض رکھے ہیں، تو جو انسان اپنے فرائض سے بڑھ کے جب کرتا ہے تو وہ محسنین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور محسنین میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھا سوچنے والا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر ایک کی اچھائی سوچے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچے، اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مشورے میں ہو، چاہے وہ نیکی میں ہے۔ آگے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ محسن بن سکتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ جتنا چاہے اس میں آگے بڑھ جائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب محسنین کی جو ہے وہ کوالٹیز کیا ہیں کہ ایک تو وہ نماز اپنی قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے میں کیا ہے کہ ایک تو اس کو اول وقت میں پڑھ لینا، پھر وضو پراپر کرنا، اس کے بعد نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو یہ فوکس جو ہے وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہو، پھر اس کے بعد آپ جو پڑھ رہے ہو وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دھیان ادھر ہے، پھر آپ کی قرات جو بھی چیزیں ساری چیزیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق۔ زکوٰۃ کا ورڈ جو ہے وہ عام صدقے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنے مال میں سے صدقہ دیتے رہتے ہو۔ اب ان دونوں کی جو روٹ ہے وہ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، کیونکہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، مطلب یقینی بات ہے، جیسے موت ہے ایک حق ہے، یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح آخرت قیامت کب قائم ہوگی ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو محسن ہوتے ہیں وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو اس لیے ان کی خواہش یا ان کی جو رضا ہوتی ہے وہ کس چیز میں ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھائی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور یہ ساری چیزیں وہ ان کو جو جوڑے رکھتی ہے وہ آخرت کی یاد ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے، لیکن آخرت کا جو عقیدہ آخرت ہے وہی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ ہاں ٹھیک ہے یہی زندگی ہے اور یہیں پہ مرنا اور یہیں جینا ہے، تو پھر بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ تو نیکی کی جو اسپرٹ ہے وہ عقیدہ آخرت کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، جتنا ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اتنی ہی جلدی ہم لوگ نیکی کی طرف جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ جس میں خیر دیکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت کے سارے درجے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان جو ہے وہ کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی درمیانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن ہدایت کے اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا کہ جس کی بینک بیلنس ہے کہ جس کی گاڑیاں ہیں، جس کو میں نے دنیا زیادہ دی ہے وہ فلاح پانے والا نہیں۔ فلاح کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ محسن ہوگا اور وہ نماز قائم کرتے ہوں گے اور وہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے اور پھر وہ آخرت کا یقین رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر کہیں پہ بھی دنیا اس طرح سے نہیں آ رہی کہ وہ دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ محسن ہم کیسے بن سکتے ہیں عام زندگی میں، کہ جو چیز ہمارے فرض میں ہے وہ تو ہم نے پوری کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشورہ دینے میں اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں، پھر اس کے بعد کسی کی مدد کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور کریں، یہ مت دیکھیں کہ کوئی اور کر دے گا، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد جیسے آپ گروسری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گروسری کرنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نیبر میں یا کوئی بھی ایسا جن کو وہ نہیں لا کے دے سکتے یا ان کا گھر میں کوئی ہے نہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ جیسے پانی بھرنے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ والے سے پوچھ لیں کہ آپ کو پانی چاہیے تو لے آتے ہیں، بے شک ان کے ہیں بھی گھر میں تو ٹھیک ہے، لیکن محسن کیا ہے کہ وہ پھر اس کا فوکس، کیونکہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، آخرت ہوتی ہے، تو پھر وہ ہیلے بہانے یا وہ چیزیں نہیں دیکھتا، وہ صرف موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو نیکی جو ہے وہ مل جائے۔ پھر جیسے گرمی ہے، جانوروں کا خیال رکھیں، بڑھ چڑھ کے خیال رکھیں، اسی طرح سے اپنے کاموں کو جو ہے وہ خود کر لینا بھی جو ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے کام خود کر لے، کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ پھر آ، جیسے کہ شادی ہوتی ہے، بہو آتی ہے کہیں پہ بھی کسی گھر میں بھی، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ زیادہ کام کرے گی یا وہ اس کا گھر ہے اس لیے وہ کام زیادہ کرے گی، تو یہ چیز بھی زیادتی میں آتی ہے۔ یہاں پہ آپ احسان یا یہاں پہ آپ اچھا اس طرح کر سکتے ہو کہ اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فری ٹائم دیا جائے۔ اس کے بعد جو احسان ہے، محسن جو ہوتا ہے وہ اپنے احسان جو ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کسی کے اوپر بھی یا کسی سے بھی نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے وہ بدلے کی امید رکھے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ بدلے کی امید رکھ کے کریں گے تو پھر وہ احسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو جتانا نہیں ہے، اس کو بول کے جو ہے بتا کے کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے، تو پھر یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ جو محسن ہوتا ہے، مومن جو ہوگا، محسن جو ہوگا، وہ جب احسان کرے گا یا وہ جب کوئی نیکی کرے گا تو اس کے ریٹرن میں وہ کچھ بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھی۔